بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں اور بدرود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ قرب قیامت میں آنے والا دنیا کا آخری رمضان کہ جس رمضان کے اندر پوری دنیا کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا اور ہر طرف زلزلوں کی بھرمار ہوگی، اور جس رمضان میں ایک ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی جس چیخ کی وجہ سے انسانوں کے کلیجے پھٹنے کو آئیں گے۔ اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں ایسا کیا ہوگا کہ لوگ اندھے بہرے ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اور یہ کائنات ایک وقت مقرر تک ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا، اور اس کائنات کے فنا ہونے کا نام ہی قیامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ ناظرین اکرام، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دوبارہ زندہ کرنے کے۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی امتوں کا آگاہ کیا۔ قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کی نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے قیام ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قیام نہ ہوگی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زنا عام ہو جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور سود کا کاروبار ہوگا، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اور گانے بازوں کی کثرت ہوگی، اور لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، جھوٹے انسان کو سچا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، اور لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، اور مرد عورتوں کی مشاورت اختیار کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہ تمام تر نشانیاں جو آج کے اس دور میں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا بھی ظہور ہوگا، جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، دجال کا ظہور ہونا، یاجوج ماجوج قوم کا خروج، دعوت الارض کا نکلنا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسان سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گے، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ یہ رمضان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بصارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے، وہ زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی، اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس رمضان کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن بھی لگے گا۔ پیارے دوستوں، جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان کے 1 سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنی اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔